دانیال بھائی ظاہر ہے اس دور میں بہت کچھ تو ہو گیا ہے نا, تو دو باتیں اسی پہ کنکلوڈ کیجیے گا. ایک وہی سوال کہ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ تین بڑے لیڈران بیٹھے اور جس طرح بی بی اور نواز شریف صاحب بیٹھے تھے نا, اس کے بعد سب کچھ ٹھیک نہیں ہو گیا, پھر بھی الزام تراشی کا پورا ایک دور چلا, لیکن کم از کم ایک مرحلہ عبور ہو گیا. تو کیسا ہو سکتا ہے کہ تین لوگ بیٹھے اور کچھ ملک آگے بڑھے؟ نمبر ایک. نمبر دو, جو کچھ اس دور میں ہوا ہے کہ دیکھیں نا 300 لوگوں پہ, یا اگر 9 مئی بھی کیا ہے کسی نے لیکن پریس کانفرنس کر دی تو 9 مئی معاف ہو گیا, یعنی اس سب کا مداوا آپ لوگ بھی کرنے کو تیار ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے یار, یہاں تک تو ٹھیک ہوا ہے, یہاں تک تجاوز ہوا ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا, آگے نہیں ہوگا. کوئی ایسی صورت نکل سکتی ہے کہ ملک آگے بڑھے, یا اسی چکر میں پھنسے رہیں گے ہم سال 2025 میں بھی اور پھر 26 میں بھی اور پتہ نہیں 27 میں بھی؟ دیکھیں جی بدامی صاحب, ہم نے تو کوشش کی اور یہی کوشش ہے ڈے ون سے, اور آج بھی یہی ہے کہ چیزوں کو نکالیں اور بہتری کی طرف لے کے جائیں. دیکھیں آپ مجھے بات بتائیں کہ آپ کے اپنے بچے باہر بیٹھے ہوں بدامی صاحب, اور آپ لوگوں کے بچوں کو کہیں کہ تم کفن بین کراؤ. آپ کے اپنے بچے برطانیہ میں میکڈونلڈس کھا رہے ہیں اور لوگوں کے بچوں کو کہو تم گولیاں کھاؤ, ٹھیک ہے نا؟ کون سا لیڈر ایسا کرتا ہے؟ کیا کہنا ہے شوکت, آپ کیا کہنا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح دانیال بھائی نے بات کی نا کہ جی اپنے بچے تو باہر ہیں تو یہاں لوگوں کو گولیاں کھانے کے لیے, تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیاست کے اندر گولیاں کیوں چلائی گئی؟ کیا سیاست کے اندر لوگ جو احتجاج کرتے ہیں اس میں گولیاں چلائیں گے ہم؟ اگر ہم نے انتشار کرنا ہوتا تو جس دن عمران خان کو گولی لگی کیا اس دن انتشار نہیں ہو سکتا تھا؟ کتنے لوگ تھے ان کے پاس, یہ سارے توڑ پھوڑ نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں کی کسی نے. ہم نے یہ ایک چیز ہمیں بتا دے کہ انہوں نے آ کے فلاں بلڈنگ پہ قبضہ کیا ہے سرکاری, اور ہم نے چھڑانے کے لیے یہ کارروائی کی ہے. بھائی پرامن احتجاج کے لیے ہم گئے تھے سارے. نہیں آپ کو لگتا ٹھیک ہے, کبھی کہتے ہیں گولی ہم چلائے نہیں, کبھی کہتے ہیں بچوں کو گولی کھانے کے لیے کیوں چھوڑ دیا. لیکن دانیال بھائی یہ بتائیں 2025 کا یہ پہلا پروگرام ہے جس میں آپ دونوں ہیں. سر گولی کوئی بھی نہیں چلائی, نہ ہمارے لوگ ان آرمڈ تھے, تھرو آؤٹ آپریشن ان آرمڈ تھے, لیکن یہ لوگوں کے سر یہ 20,000 ابھی آپ نے کہا نا خود کے بچے باہر ہیں اور دوسروں کے بچوں کو گولیاں کھانے کے لیے چھوڑ دیا ہے. ہاں کیونکہ یہ اس کو استعمال اور کیا کرنے کے لیے لے کے آئے تھے. جب کفن باندھ کر آپ آئے تھے تو یہ چاہتے تھے ہم لاشیں لے کے آئے, یہ لاشیں لینے کے لیے آئے تھے. یہ تو آگے لوگوں نے جو حکومت کی اسٹریٹجی تھی اور لا انفورسنگ ایجنسیز کی اسٹریٹجی تھی, جنہوں نے کہا کہ جن کو گمراہ کر کے لے کے آ رہے ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں, ہم نے یہ کام نہیں کرنا اور نہ کرنے دینا ہے. لیکن مجھے آپ بتائیں کہ آپ نے انہوں نے جن لوگوں کے بچوں کو گولیاں ماری, وردی والے آفیسر کو گولیاں ماری, کیا وہ قوم کے بچے نہیں تھے؟ دیکھیں جو گاڑیوں کے نیچے ریجن دی اور جو کچھ ہوا, جو آپ کے سامنے تھا, وہ انہوں نے کسی بلڈنگ پہ حملہ نہیں کیا, نہ کسی پارلیمنٹ پہ حملہ کیا, نہ کسی اور جگہ پہ حملہ کیا کہ آپ کو چھڑانے کے لیے آپ کو گولی چلانے پہ آپ. اچھا لیکن ان کے آپ کے ساتھ مذاکرات ہو گئے تھے نا کہ آپ سنجانی کے مقام پر بیٹھیں گے, سب کچھ آپ نے جگہ دے دی, سارا کچھ دے دیا, تو پھر آپ نے بیلاروس کے پرائم منسٹر کا وزٹ جو تھا, پریزیڈنٹ کا وزٹ, آپ نے کیوں سبوٹاج کرنے کی کوشش کی؟ یہ سیاسی درجہ حرارت ان مذاکرات جس کا باقاعدہ آغاز آج کہہ سکتے ہیں ہوا ہے, یہ 2025 میں درجہ حرارت میں کمی کا باعث بنے گا یا نہیں دانیال بھائی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ان کی سیاست کے دو رخ ہیں. ایک رخ ہے گربان اور دوسرا ہے پاؤں. اب یہ جب پاؤں پہ پڑے ہوئے ہیں, یہ اس لیے پڑے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں, ہم نے زیادتیاں کی ہیں, ہم نے اس ملک کو کمزور کرنے کے لیے جو سازشیں کرتے رہے ہیں وہ بے نقاب ہو گئی ہیں, اور اب اس کے اوپر آئے ہوئے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی سیاست جو ہے وہ ہے ہی نفرت کے اوپر. مسئلہ ہے نا, آپ کہتے ہیں ان کی سیاست کے دو رخ ہیں کہ آپ گلے پڑتے یا پیر پڑتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کی سیاست کے دو رخ ہیں, دم پہ پیر کو سب مانتے ہیں ورنہ شیر بن جاتے ہیں. یہ ان کے الفاظ. ہم نے تو کبھی کیا نہیں, ہماری سیاست میں بدامی صاحب نفرت کی باتیں یہ کرتے ہیں. ہم تو نفرت کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم تو اپنا ہم تو پوچھ رہے ہیں کہ ہماری تو مفاہمت کی سیاست ہے. میں تو کہتا ہوں کہ چیزوں کو حل ہونا چاہیے اس ملک کے لیے. اور نیا سال میں امید کرتا ہوں کہ نئے سال میں ہمیں سینٹی پریویل کرے گی اور اس ملک کی خاطر ہم چیزوں کو بہتر رخ میں لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ درجہ حرارت میں کمی آئے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ شوکت یوسف زئی صاحب, دانیال چوئی صاحب.